میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِی، اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھو۔ اللہ رب العزت نے جو اپنی یاد کا ذکر فرمایا ہے، جو اللہ رب العزت کو یاد کرنے کا سب سے آسان طریقہ ہے وہ طریقہ نمازوں کی پابندی ہے۔ سب سے آسان طریقہ جس طریقے سے آپ اللہ رب العزت کو یاد کر سکتے ہیں وہ 5 وقت کی نمازیں ہیں، جو آپ کو 24 گھنٹے کے اندر 5 مرتبہ اللہ رب العزت کی طرف بلاتی ہیں۔ کئی بار اس کے بارے میں آپ کو بتایا بھی گیا اور کئی جمعے میں اس کے بارے میں بھی تقریریں بھی کی گئیں۔ مسلسل یہی ہوتا جا رہا ہے کہ لگ بھگ ٹھنڈک سے اب تک کے بہت سارے نمازی نمازوں کو ترک کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ پہلے جو حساب چلا تھا کہ اکثر لوگ نماز پڑھنے کے لیے مسجدوں کی طرف آیا کرتے تھے، لیکن آج کا وہ حساب ہو چکا ہے کہ صرف مغرب اور فجر کے اندر ہی جماعت ہوتی ہے، اس کے علاوہ اگر 1-2 لوگ حاضر نہ ہو تو وہ جماعت بھی نہیں ہوتی ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ اتنی بڑی بستی ہے، اتنے سارے مسلمان ہیں، اتنی بڑی مسجد بنوا لی ہے اور سارا اچھا انتظام کر لیا ہے اپنی محنتوں سے، مسجد اختتام کو پہنچ رہی ہے، لیکن پھر بھی یہ مسجد نمازیوں سے خالی ہے۔ اتنی محنت اس مسجد کے لیے کی ہے، اگر ہم اور آپ اتنی ہی کوششیں نماز پڑھنے کے لیے کر لیں تو یہ مسجد اور یہ بستی ہماری کامیابی کی طرف بڑھتی ہوئی نظر آئے گی۔ بہت افسوس کی بات ہے جب آپ تنہا نماز پڑھیں، وہ بھی گھر پہ نہیں، ایک بستی کی مسجد کے اندر جہاں صرف ایک تنہا مسجد بنی ہو، پھر اس مسجد کے اندر جب کوئی آدمی تنہا نماز پڑھتا ہے یا کوئی باہر سے مہمان آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تمہارے گاؤں میں نماز پڑھنے والے نہیں ہیں، تو بڑا افسوس ہوتا ہے ہمیں اس وقت ان سے بتاتے ہوئے کہ ہمارے گاؤں کے اندر یہی حساب ہے کہ لوگ صرف جمعے کے اندر آتے ہیں، وہ بھی پورے نہیں، مکمل نہیں آتے ہیں۔ آج آپ ابھی دیکھ لو، جمعے کے اندر ہی دیکھ لو، نہیں ہے سارے لوگ۔ تو بہت افسوس ہوتا ہے اس وقت جب کوئی پوچھتا ہے کہ یار مسلمانوں کی بستی ہے اور اس بستی کے اندر نماز پڑھنے والے لوگ موجود نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک قیامت کے دن جس چیز کے بارے میں اللہ رب العزت سب سے پہلے پوچھے گا، جس چیز کے بارے میں اللہ رب العزت سب سے پہلے پوچھے گا وہ بندے کی نمازیں ہوں گی۔ نمازوں کے علاوہ سب سے پہلے آپ سے کسی چیز کا سوال نہیں کیا جائے گا۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت پوچھے گا میں نے تمہیں ایک اہم فریضہ دیا تھا، بتاؤ تو صحیح تم سے مکمل کر کے آئے ہو یا ادھورا کر کے آئے ہو، مکمل کر کے آئے ہو یا ادھورا کر کے آئے ہو۔ پہلی حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں سب سے پہلے جس چیز کا سوال ہوگا وہ نمازوں کے بارے میں، اور آگے الفاظ ہیں حدیث کے کہ اگر تمہاری نماز درست ہوئی، اگر تمہاری نماز درست ہوئی تو اللہ رب العزت آپ کے سارے اعمال کو قبول فرما لے گا۔ اعمال کون سارے؟ وہی جو آپ نے صدقات کیے ہوں گے، خیرات کیے ہوں گے، یا آپ نے فاتحہ جتنی بھی چیزیں کی ہوں گی آپ نے، یہ ساری کی ساری اللہ رب العزت اس وقت قبول فرمائے گا جب آپ کی نمازیں مکمل ہوں گی۔ اور اگر آپ کی نمازیں نامکمل ہوئیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسے اعمال جو نمازوں کے چھوڑ کر کے کیا جائیں گے وہ سارے کے سارے اعمال تمہارے منہ پہ مار دیے جائیں گے۔ اللہ فرمائے گا تمہارے ایسے عملوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم نے میرا فرض ادا نہیں کیا، تم نے قرض نہیں اتارا، تحفے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کسی شخص سے قرض لے لیں یا ادھار لے لیں، آپ اسے کتنا بھی تحفہ دے دیں، آپ کتنا اچھا بھی کھلا دیں، لیکن وہ شخص کبھی بھی آپ کے قرضے کو معاف نہیں کرے گا۔ سب سے پہلے وہ جس چیز کا آپ سے مطالبہ کرے گا وہ آپ سے قرضے کا کرے گا۔ آپ کسی سے بھی قرضہ لے کے دیکھ لیں، آپ سے 5,000 کا قرضہ لیں، آپ اس کی ہر روز دعوتیں کرتے رہیں، ہر روز دعوتیں کرتے رہیں، لیکن لاسٹ میں آپ کو وہ قرضہ ادا کرنا پڑے گا۔ آپ نے کیوں نہ کتنے ہی دن اس کی دعوت کی ہو، کتنا ہی خرچہ کر دیا ہو، لیکن پھر بھی وہ مالک آپ سے پیسے اپنے 5,000 ضرور لے لے گا۔ اسی طریقے سے آپ کتنے بھی اچھے کام کر ڈالیں، فاتحہ کروا لیں، میلادیں کروا لیں، جلسہ جلوس کروا لیں، قرآن خوانیاں کروا لیں، سارے کام آپ کروا لیں، لیکن اللہ رب العزت ان کاموں کو اس وقت تک قبول نہیں کرے گا جب تک کہ آپ کی نمازیں مکمل نہ ہوں گی۔ جب آپ کی نمازیں مکمل ہوں گی
تب اللہ رب العزت آپ کے یہ عمل قبول فرمائے گا۔ تو جس چیز کو ہمیں اپنی زندگی کے اندر سدھار کرنی چاہیے وہ نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے، سب سے اہم رکن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر چیز کی نشانی ہے، ہر چیز کی نشانی ہے۔ مثلا مسجد ہے، مسجد کی نشانی آج کے اعتبار سے ہمارا مینار بن گیا۔ مسجد کی نشانی مینار ہے، دور سے نظر آتی ہے کہ ہاں، دور سے مینار نظر آتا ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہاں اس گاؤں کے اندر، اس بستی کے اندر مسجد ہے۔ ہر چیز کی نشانی ہے۔ اسی طریقے سے ایمان کی نشانی، مسلمان ہونے کی نشانی یہ ہے کہ آپ نماز کی پابندی کرتے رہیں۔ جب آپ نماز کی پابندی کریں گے تب یقیناً آپ مسلمان کہلوانے کے لائق ہوں گے۔ اگر آپ نمازوں کی پابندی نہیں کر رہے ہیں تو آپ کے اندر وہ صفت نہیں پائی گئی جو مسلمانوں کے اندر ہونا چاہیے تھی۔ تو ہر چیز کی نشانی ہے، اور ایمان کی نشانی یہ ہے کہ بندہ نمازوں کی پابندی کرتا رہے، نمازوں کو پڑھتا رہے، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ اور سب سے پہلے قیامت کے دن سوال ہوگا وہ نمازوں کے بارے میں ہوگا۔ تو جس چیز کا پہلے سوال ہونا چاہیے تو اس چیز کی پہلی تیاری بھی کرنا چاہیے۔ ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اپنی آخرت کی فکر کیا کریں، آخرت کی تیاریاں کیا کریں۔ مسجد کے اندر اذانیں ہوتی رہتی ہیں، بلایا جاتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ، صلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ یہ ساری کی ساری آپ کو ندائیں دی جاتی ہیں، آپ کو بلایا جاتا ہے ان کاموں کی طرف، پھر بھی ہم اور آپ کا دھیان نمازوں کی طرف نہیں رہتا ہے۔ ایک تو یہ ہو کسی کو معلوم نہ ہو کہ کس وقت ٹائم شروع ہو رہا، اور دوسرا یہ ہے کہ کوئی شخص آپ کو 5 مرتبہ 24 گھنٹے کے اندر بلا رہا ہو کہ آؤ نماز کی طرف، آ جاؤ مسجد کی طرف، پھر بھی آپ مسجد کی طرف نہ آئیں۔ تو کتنی بڑی بے وقوفیت کی بات یا کتنی بڑی احمقانہ یہ بات ہے کہ 5 وقت بلانے کے باوجود بھی ہم اور آپ نمازوں کی پابندی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں غور کرنا چاہیے کہ ہم نے مسجد بنوائی ہے تو کیوں بنوائی ہے، اس کے قائم ہونے کا سبب کیا ہے۔ مسجد بنائی گئی اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، اگر اس کے اندر اللہ کی عبادت ہی نہیں ہوگی تو اس مسجد کا کوئی مطلب باقی نہیں رہے گا۔ تو نمازوں کی پابندی کی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک نماز دین کا ستون ہے۔ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، نماز دین کا کھمبا ہے۔ جس نے نماز کو قائم رکھا اس نے دین کو قائم رکھا، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا تو گویا کہ اس نے دین کو پیچھے کر دیا اپنے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں نماز دین کا ستون ہے۔ کوئی بھی چیز ہو، جب آپ میخیں ٹھوکیں گے یا آپ جب کھمبا بنائیں گے، یہ کھڑی ہوئی ہے تو ہمارے کھمبوں کی وجہ سے کھڑی ہوئی ہے، اور اس کے اندر سے یہ کھمبے ہٹا دیے جائیں یا دیوار ہٹا دی جائیں تو یہ خود بخود گر جائے گی اپنے آپ سے۔ اسی طریقے سے جب مسلمان جب تک نماز پڑھتا رہتا ہے تب تک وہ اسلام کے اوپر قائم رہتا ہے، اور جیسے وہ نماز کو ادا کرنا چھوڑ دیتا ہے وہ دھیرے دھیرے کر اسلام سے اپنے آپ کو نیچے کرتے ہوئے چلا جاتا ہے۔ تو جس طریقے سے یہ چھت بنا ان ستونوں کے قائم نہیں رہ سکتی ہے، اسی طریقے سے کوئی بھی مسلمان نمازوں کی پابندی کے بغیر صحیح طریقے سے مسلمان نہیں رہ سکتا ہے۔ اپنے یہاں سیکولر ملک ہے، اس کے اندر کوئی اہم بات نہیں ہے، اس کے اندر پڑھو تو پڑھو، نہ پڑھو تو کوئی بات نہیں۔ اگر آپ بات کریں گے سعودیہ عربیہ کی اپنی، اس کے اندر جو علماء کا فتویٰ ہے، متفق علیہ فتویٰ ہے کہ جو شخص جان بوجھ کر نمازیں چھوڑ دیتا ہے، اس کا فتویٰ ہے کہ جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے، نہ اس کا جنازہ پڑھایا جائے، نہ اس کے جنازے کے اندر شرکت کی جائے، نہ اس کے یہاں کھانا کھایا جائے، اس سے کوئی تعلق نہ رکھا جائے، اس سے کوئی تعلق نہ رکھا جائے۔ یہ سعودیہ کا اپنے فتویٰ ہے، جو شخص نمازوں کی پابندی نہ کرتا، یہ ان کا فتویٰ ہے۔ اور اپنی ترکی کے اندر دیکھ لو، وہاں اس کا یہ حساب ہے جو شخص نمازوں کی پابندی نہیں کرتا ہے اس کے 80 کوڑے لگوائے جاتے ہیں۔ تمام آپ جہاں بھی اسلامی نظام قائم ہے تو وہاں یہی دستور ہے کہ نماز کو نہ پڑھنے والوں کو سزائیں دی جاتی ہیں۔ اپنے یہاں اگر نماز پڑھنے والوں کو کچھ کہہ دو گے تو الٹا آپ کو سنانا شروع کر دیں گے۔ آپ یقین مانیں کہ اس سے ہمارا کوئی فائدہ نہیں، آپ سدھر جائیں گے، آپ نمازوں کی طرف آ جائیں گے، نماز پڑھنے آئیں گے تو آپ کی بدولت اللہ رب العزت نے اگر چاہا تو ہمیں بھی تھوڑا ثواب عطا فرمائے گا، ورنہ آپ اپنی آخرت کو درست کر رہے ہیں، آپ اپنی آخرت کو درست کریں، کسی کے اوپر آپ احسان نہیں جتا رہے ہیں۔ آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کسی کے اوپر احسان نہیں جتائیں گے، آپ نماز نہیں پڑھیں گے تو آپ کسی کے اوپر کچھ نہیں کر سکتے، صرف آپ اپنا نقصان کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے۔ ہم اور آپ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے پیر دستگیر، جن کی 11ویں شریف میں ہم اور آپ فاتحہ دلاتے ہیں، 11ویں شریف میں جن کی ہم اور آپ فاتحہ دلاتے ہیں، آپ کو ان کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ صرف انہوں نے کرامتیں نہیں دکھائی تھیں۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی گلستہ کے اندر فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک شب
کوئی شخص پھوٹ پھوٹ کے رو رہا ہے، درد بھری آواز کے اندر رو رہا ہے، کعبۃ اللہ شریف کی چھت کو اس کے پکڑے ہوئے جالیوں کو، اور اس قدر رو رہا ہے جس سے لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں بہت زیادہ درد رسیدہ ہو، اسے بہت زیادہ مصیبتیں پہنچی ہوں۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے کہ میں ان کے پاس گیا اور میں نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ بتاؤ کہ آپ اس قدر کیوں رو رہے ہو؟ وہ خاموش رہے۔ پوچھا اگر رونے کا سبب آپ بتا دو، آپ کیوں رو رہے ہو؟ آپ خاموش ہیں، آپ رو رہے ہیں مسلسل، اور آپ کی زبان سے یہ لفظ جاری ہیں، یا اللہ میں نے جتنے عمل کیے ہیں، جتنے کام کیے ہیں، اگر تیری بارگاہ میں مقبول نہ ہو تو مجھے اندھا اٹھانا۔ یہ کن کے لفظ ہیں؟ حضور غوث اعظم کے۔ یا اللہ اگر میرے اعمال تیری بارگاہ میں قبول نہ ہو تو مجھے نابینا اٹھانا۔ یہ حضرت عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ جو تمام ولیوں کے سردار ہیں، ان کے الفاظ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، پھر حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں اچھا نام ہی بتا دو، تو آپ فرماتے ہیں میرا نام عبد القادر جیلانی ہے، میرا نام عبد القادر جیلانی۔ تو حضرت شیخ سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت متعجب ہوئے کہ اتنا بڑا اللہ کا برگزیدہ بندہ اور اس قدر اللہ کی بارگاہ میں رو رہا ہے کہ یا اللہ اندھا اٹھانا، تو پھر ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو نمازوں کی پابندی نہیں کرتے ہوں گے، جنہیں تو دین سے کوئی مطلب ہی نہ رہا ہوگا، پھر ان کا مطلب کیا ہوگا؟ فارسی کے اندر ایک شعر ہے، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ زندگی اللہ رب العزت نے دی ہے بندگی کے لیے، عبادت کرنے کے لیے دی ہے، اور بنا عبادت کی زندگی شرمندگی کے علاوہ کچھ نہیں ہے، شرمندگی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یہ بات اور ہے کہ ہم اور آپ اس بات کو سمجھ نہیں رہے ہیں۔ جس دن ہمارے دلوں کے اندر یہ بات سمجھ میں آئے، جس دن ہمارے ذہن کے اندر یہ بات بیٹھ جائے گی کہ یقیناً اللہ کی بارگاہ میں پرستش ہوگی، اس دن ہم اور آپ نمازوں کی پابندیوں کو کرنا شروع کر دیں گے۔ اور ایک ہفتے کے اندر آتے بھی نماز پڑھنے کے لیے تو اتنی جلدی کے ساتھ ہم اور آپ نمازیں پڑھتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوئی یا نہ مقبول ہوئی۔ نمازیں پڑھتے ہیں، بڑا اسپیڈ کے اندر نمازیں پڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، دیکھتے کیا ہے کہ ایک شخص آیا، آنے کے بعد اس نے جلدی سے نمازیں پڑھنا شروع کر دی۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوا، واپس جانے لگا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوبارہ پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ تو وہ شخص پھر سے پڑھتا نمازیں، پھر سے اس نے دوبارہ نماز پڑھی، اللہ کے نبی نے فرمایا پھر تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ اس نے 3 مرتبہ پڑھی نماز، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہاری نماز 3 مرتبہ نہیں ہوئی۔ اس نے کہا یا رسول اللہ پھر نماز کس طریقے سے ہوگی؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ قیام کیا جائے یا رکوع کیا جائے تو اس طرح کیا جائے کہ آپ بالکل اطمینان کی حالت میں ہو، آپ بالکل سکون کی حالت میں ہو، تب اللہ رب العزت آپ کی نماز کو قبول فرمائے گا۔ اور آپ آئیں جلدی نماز پڑھ لیں تو ایسی نماز اللہ رب العزت مقبول نہیں فرماتا ہے۔ تو اس حدیث کی روشنی سے ہم تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کی نماز قبول ہوئی یا قبول نہیں ہوئی، لیکن اس حدیث کی روشنی میں ہم ضرور کہہ سکتے ہیں جو جلدی نمازوں کو پڑھتے ہیں ان کی نمازیں نہیں ہوتی ہیں۔ جو اخلاص کے ساتھ، جو خشوع و خضوع کے ساتھ نمازیں نہیں پڑھتی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ان نمازوں کی کوئی وقعت نہیں ہوگی۔ اگر ہم اور آپ جمعے کے اندر آئے ہیں تو اس کے اندر بھی خیال رکھا جائے کہ نمازوں کو صحیح طریقے سے پڑھا جائے اور ان کے آداب کا خیال کیا جائے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جنگ کے میدان میں گئے ہوئے تھے، تو آپ کے پہلو کے اندر ایک تیر لگ گیا تھا، آپ کے پہلو میں ایک تیر لگ گیا تھا۔ جب اسے نکالنے کی کوشش کرتے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ پریشان ہو جایا کرتے تھے، بہت زیادہ آپ کو تکلیف محسوس ہوا کرتی تھی، آپ کسی کو نہیں نکالنے دیتے وہ تیر۔ تو صحابہ کرام اکٹھا ہونے کے بعد کہا ایسا کرو جب علی نماز پڑھنے کے لیے جائیں اس حالت میں تیر کو نکال لو، اس حالت میں تیر کو نکال لو تو ہو سکتا ہے کہ یہ تیر ان سے نکالا جا سکے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے، جیسے آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں پیچھے سے صحابہ آتے ہیں، آنے کے بعد آپ سے وہ تیر نکال لیتے ہیں، آپ کے پہلو سے وہ تیر نکال لیتے ہیں، جس تیر کی وجہ سے آپ شدت کی وجہ سے صحابہ کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے تھے اس زخم کے اندر۔ آپ جب نماز کے اندر کھڑے ہوئے آپ کے جسم سے وہ تیر نکال لیا گیا اور آپ کو پتہ تک نہ چلا۔ جب حضرت علی فارغ ہوئے نماز سے، دیکھا کیا کہ کپڑوں کے اوپر خون کا دھبے لگے ہوئے ہیں۔ آپ نے پوچھا یہ خون کیسا؟ تو لوگوں نے کہا آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے جسم سے تیر نکال لیا گیا ہے؟ تو آپ نے کہا خدا کی قسم مجھے نہیں معلوم کہ میرے جسم سے کس وقت تیر نکالا گیا۔ اس قدر نماز کے اندر حضرت علی لگ گئے، اس قدر اللہ رب العزت سے تکلم کرنے لگے کہ آپ کو اپنی ذات کا، آپ کو اپنے جسم کا قطعاً خیال نہ آیا۔ تو اس حدیث سے، اس
واقعے سے ہمارا آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت کی عبادت میں اس قدر مگن ہو جاؤ، اس طریقے سے لگ جاؤ کہ گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر آپ سے اس قدر نہ ہو سکے تو اس طرح آپ عبادت کرو کہ گویا اللہ رب العزت آپ کو دیکھ رہا ہے، اللہ رب العزت آپ کو دیکھ رہا ہے۔ جب ہمارے ذہنوں کے اندر یہ بات بیٹھ جائے گی کہ اللہ رب العزت ہمیں دیکھ رہا ہے تو یقیناً ہماری نمازوں کے اندر خلوص پیدا ہو جائے گا، یقیناً ہمارا آپ گناہوں سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ یقیناً اگر ہمارا آپ ذہن کے اندر یہ بیٹھ جائے کہ اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے تو تمام مصیبتوں سے، تمام گناہوں سے بچ سکتے ہیں۔ اپنے بنی اسرائیل کا واقعہ میں نے آپ کو کئی مرتبہ سنایا کہ ایک شخص کو ایک عورت سے محبت ہو جاتی ہے، ایک شخص کو ایک عورت سے محبت ہو جاتی ہے، وہ عورت قافلے کے ساتھ روانہ ہو جاتی ہے۔ جب قافلے کے ساتھ جاتی ہے تو وہ شخص بھی اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہوا نظر آتا ہے۔ جب جنگل کے اندر پہنچتے ہیں دونوں لوگ تو وہ لڑکا بھاگتے ہوئے جاتا ہے اس عورت کے پاس، وہ کہتا ہے کہ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ تو وہ لڑکی کہتی ہے جاؤ دیکھ کے آؤ جنگل کے اندر کوئی جاگ تو نہیں رہا ہے۔ جب لڑکی نے یہ کہا کہ جاؤ جنگل کے اندر دیکھ کے آؤ کوئی جاگ تو نہیں رہا، تو اس لڑکے کے اندر الگ خوشی محسوس ہوئی کہ چلو آج تو کام بن گیا۔ کہ یہ اس لڑکی نے کہا کہ دیکھ کیا کوئی سو رہا ہے یا جاگ رہا ہے، اگر کوئی سارے لوگ سو رہے ہوں گے تو میرا آج کام مکمل ہو جائے گا۔ وہ خوشی کے عالم میں دوڑتا ہوا جنگل کا چکر لگاتا ہے، پورے قافلے والوں کو دیکھتا ہے کہ دیکھتا کیا کہ سارے کے سارے لوگ سو رہے ہیں، پورے قافلے والے سو رہے ہیں۔ وہ لڑکا خوشی میں آتا ہے، آنے کے بعد اس سے کہتا ہے کہ ہاں سارے لوگ سو رہے ہیں، اب بتاؤ کیا کرنا ہے۔ تو اس لڑکی نے کہا کہ آپ اس ذات کے بارے میں بتائیں، اس اللہ کے بارے میں بتائیں جسے نہ کبھی اونگ آتی ہے نہ کبھی نیند آتی ہے، کیا وہ بھی سو رہا ہے؟ جیسے اس لڑکی نے کہا کیا وہ بھی سو رہا ہے، اس لڑکے کا گناہ کا ارادہ تھا، اس نے فوراً اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کر لی کہ یا اللہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، اللہ کی ذات تو وہ ذات ہے جو کبھی نہ سوئی ہے نہ کبھی نیند آتی ہے۔ اس نے فوراً توبہ کیا، توبہ کرنے کے بعد واپس چلا آتا ہے۔ تو اس کے بعد میں جب اس کا انتقال ہو جاتا تو بنی اسرائیل میں سے کسی شخص نے اسے خواب میں دیکھا کہ پوچھا کہ تمہارا حال کیسا ہے، تم بڑا آرام کی حالت میں لگ رہے ہو۔ تو اس نے کہا میں نے زندگی کے اندر یقیناً کوئی اچھے کام نہیں کیے، لیکن اتنا ضرور کیا کہ میں گناہ کے قریب گیا تھا۔ تو اس لڑکی نے کہا تھا کہ اللہ کو یاد کرو جو اللہ ہر جگہ موجود ہے، تو میں نے اللہ کے خوف سے میں نے اس گناہ کو ترک کر دیا تھا جس کی سبب اللہ رب العزت نے ہمیں آج اس نعمت کے اندر مبتلا فرما دیا ہے، عذاب جہنم سے محفوظ فرما کر جنت کی طرف ہمیں اپنا راستہ کو کھول دیا ہوا ہے۔ تو اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا آپ کوئی بھی عمل کریں، اگر ہر شخص کے ذہن کے اندر یہ خیال ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو یقیناً خدا کی قسم اس بستی کے اندر یا اور کہیں بھی ہم اور آپ جہاں کہیں بھی ہوں کبھی بھی کوئی گناہ نہیں کریں گے، تنہائی کے عالم میں یا کیسے بھی ہوں کبھی بھی گناہوں کی طرف نہیں قدم بڑھائیں گے اگر ہمارا یقین یہ ہے کہ اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے۔ اقبال کہتا ہے مٹ جائے گا جہاں سے گناہوں کا تصور ہی اقبال، مٹ جائے گا جہاں سے گناہوں کا تصور ہی اقبال، اگر ہو جائے ہر شخص کو یقین کہ خدا دیکھ رہا ہے، اگر ہو جائے ہر شخص کو یقین کہ خدا دیکھ رہا ہے۔ تو آج کے بیان سے پورے ڈیٹیل 15-20 منٹ کے بیان سے اس چیز کا پتہ چلا کہ سب سے پہلے ہمارا آپ کو نماز کی پابندی کرنی ہے اور سکون کے ساتھ نماز پڑھنا ہے، اور کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس بات کو یقیناً مانیں کہ اللہ رب العزت ہمارا آپ کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا اللہ رب العزت ہمارا آپ کو نماز پڑھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔